ایک تو آپ حضرات کی کوتاہی، جب آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو ہاتھ یوں ہوتے ہیں، یہ سب سے بڑی کوتاہی ہے جو میں نے نوٹ کیا آپ حضرات میں۔ ہاتھ یوں، ہتھیلیاں کہاں ہو؟ پڑھا ہے نا آسان نماز میں، ہتھیلیوں کا رخ کہاں ہو؟ قبلے کی طرف، بالکل یوں سیدھا۔ اور اسپیڈ ہماری ایسی ہوتی ہے کہ بس اس میں تو مجھے یوں بھی شک ہونے لگتا ہے کہ زبان سے اللہ اکبر بھی کہا ہے یا نہیں، بس یوں کیا اور یہ چل بھائی۔ اس کے بعد ہاتھ باندھنے کہاں ہیں؟ ناف کے نیچے، 3 انگلیاں اوپر، دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں اوپر، چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے یہ کلائی کو پکڑنا ہے اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے۔ نماز کے اندر جو یہ تو تسبیحات ہیں، ثنا ہے، تلاوت ہے، اس کے بعد رکوع کی تسبیح، سجدے کی تسبیح، التحیات، ان کو بھی، ان کے الفاظ کو بھی آہستہ سے پڑھنا ہے، اس طرح نہیں سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ غلط۔ اسپیڈ کو کم کریں، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، کم از کم اپنے آپ کو تو پورے الفاظ سے ہی سمجھ آئے۔ میں پرسوں ہی ایک تجوید کی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، اس میں ایک عالم نے لکھا کہ اکثر لوگوں کی تو نماز ہی نہیں ہوتی، اور انہوں نے سورۃ الفاتحہ کے اندر ہی پتہ نہیں کتنی غلطیوں کا انہوں نے نشاندہی کروائی، تقریباً 10-12 غلطیوں کی سورہ فاتحہ کے اندر نشاندہی کروائی کہ لوگ سورہ فاتحہ کے اندر یہ غلطیاں کرتا ہے۔ اور اس میں بعض غلطی ایسی آ جاتی ہیں، اگر الفاظ تبدیل ہو گئے معنی بدل جاتا ہے، اور معنی کی تبدیلی کے ساتھ نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کی زندہ مثال سورہ اخلاص تو اکثر ہی لوگ پڑھتے ہیں نا، پڑھتے ہیں یا نہیں؟ اب کوئی پڑھتا ہے قل هو اللہ احد، اس کی نماز درست ہے، اور کوئی پڑھتا ہے قل هو اللہ احد، اس کی نماز ٹوٹ گئی۔ کل کاف کے لانے سے اس نے ترجمہ بنا دیا کھاؤ اللہ ایک ہے، قوف کہو اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اب قوف کی جگہ کیا آیا؟ کاف، کھاؤ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، معنی بدل دیا، نماز نہیں ہوئی۔ اب یہ کتنی باریک غلطی ہے۔ اچھا لوگوں کو تو نہیں پتا، کیا آپ لوگوں کو بھی نہیں پتا؟ میں کہتا ہوں 4 سنتیں جو 5 منٹ سے پہلے ختم کر رہا ہے اس بندے پر افسوس ہے۔ سنتیں کتنی ہے اور وہ 5 منٹ سے پہلے ختم کر رہا ہے۔ چار سنتیں کم از کم 6-7 منٹ میں ہونی چاہیے۔ اتنا نماز میں تیزی نہ لاؤ۔ رکوع کے اندر جانا ہے تو پیٹھ، سر یہ برابر رہیں، اور رکوع کے اندر بھی خارش وارش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہاتھ کہاں پر ہو؟ گھٹنوں پر۔ اور سجدے میں یہ اکثر بچے غلطی کرتے ہیں، یہ ہاتھ یوں رکھنے چاہیے تاکہ درمیان میں ہمارا سر آئے، تب جا کے سجدہ درست ہوگا۔ بچے یوں کرتے ہیں،
کہ دونوں انگوٹھے منہ چھپا ہوا ہوتا ہے ایسے، زمین پہ یہ پورے ہتھیلیاں ٹکی بھی نہیں ہوتی. یہ بھی بہت بڑی کوتاہی ہے. اتحیات تو اکثر بچوں کو آتی نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دل کر رہا ابھی سن بھی لوں، پتہ چل جائے گا. وہ کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ ہم اتحیات اتنی تیزی میں پڑھتے ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم درست پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں. اتحیات کی کمزوری یہ ہے. اتحیات، درود شریف کے بعد کی دعا. جب ہم نماز کے اندر آہستگی لائیں گے نا، اب یقین جانو ہمیں پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا. ہم 2 منٹ پہلے فارغ ہو کے ہمیں پتہ نہیں کیا جلتی ہے. ایک تو ہماری نماز ویسے بھی کمزور، اللہ اکبر کرتے ہی دنیاوی خیالات میں ہم مصروف ہو جاتے ہیں. چلو کمزور ہیں، پرفتن دور میں رہتے ہیں، اللہ تعالی ہماری اس کوتاہی کو معاف فرمائے. ہم کوشش کرتے ہیں پھر بھی خیالات ہمارے بس میں نہیں ہے، پھر بھی نکل جاتے ہیں دنیاوی معاملات میں. لیکن یہ تو ہمارے بس میں ہے نا کہ ہم نماز کو آہستہ پڑھیں. یہ بھی نہیں ہمارے بس میں. ان کوتاہیوں کو ختم کریں، نماز اچھی کریں. میں نے کہا نا، مجھے وہاں بتایا کسی نے کہ آپ بچوں سے نماز کے متعلق بات کرتے ہیں. میں نے کہا جی میں کرتا تو ہوں. بچے جو ہے نا نماز درست نہیں پڑھتے. اس میں مجھے نظر آیا محمد، امان، ان کے اندر یہ کوتاہیاں میں نے زیادہ دیکھی. سجدے کے اندر ہاتھ یہ ایسے ہی رکھتے ہیں. پھر جب میں نے یہاں نماز پڑھی، اس وقت بھی محمد کی صلوات ٹخنوں سے نیچے نماز میں خارج پہ خارج کیے جا رہا ہے. حالانکہ حافظ قرآن ہیں آپ. ابھی بھی اگر یہ چیزیں نہیں سیکھیں گے تو کوئی اور وقت نہیں آئے گا. نماز کوشش کریں کھڑے ہو کے پڑھیں. آج کل یہ بڑا عجیب رواج چل پڑا ہے. تھوڑی سی بھی کمی کوتاہی ہوتی ہے، تھوڑے سے جسم میں درد ہوا، پاؤں لڑ کھڑایا، بس بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے، کرسی پکڑو اور بیٹھو. یقین جانو یہ جو زمین پہ ہم سجدہ کرتے ہیں نا، اس کا جو مزہ ہے نا، وہ اشارے سے سجدہ کرنے کا مزہ نہیں ہے. زمین پر جب ہم سجدہ کرتے ہیں ڈائریکٹ ہم اللہ تعالیٰ کے قدموں میں جا گرتے ہیں. اگر بچپنے میں اور جوانی میں ہم سجدے سے محروم ہو گئے تو بڑھاپے میں پھر امید نہیں رکھنا. ہاں، پوری نماز میں سب سے مزیدار چیز جو ہے نا وہ سجدہ ہے. ایک تو ہم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، دوسرا کبھی کبھی آپ نماز کے بعد ایسے ہی سجدے میں جا کے نا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو. اس کا مزہ بھی دیکھو، اس کا اپنا ہی مزہ ہے. نماز کے اندر نہیں، ورنہ نماز نہیں ہوگی. نماز کے بعد جیسے ہم نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، تو کبھی کبھی ایسے ہی سجدے میں جا کے دعا مانگ کے دیکھو. سجدہ بہت پیاری چیز ہے نماز کی عبادت کے اندر. اگر نماز کے اندر بھی آپ سجدے کے اندر مزے کے ساتھ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی پڑھو تو آپ اپنے دل کی کیفیت بھی دیکھو. پاک ہے وہ ذات جو سب سے بلند ہے. ایک ترجمہ یہ بھی ہے، یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے. پاک ہے وہ ذات جو سب سے بلند ہے، ہم سب اسی کے محتاج ہیں، وہ کسی کے محتاج نہیں ہے. تو نماز
چھوٹی موٹی بیماری خدا نہ خواستہ آ جائے، کوئی ٹانگ میں تکلیف آ جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، جسم میں درد پڑ جائے، نماز تو کسی صورت معاف نہیں ہے، وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ آپ کو کوئی بیماری لگ گئی، آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھیں، کوئی نہ کوئی صورت تو بنانی ہے نماز پڑھنے کی۔ آپ بیمار ہیں، آپ کو ہوش ہے تو نماز آپ پر فرض ہے، چھوڑنے کی تو کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ اور آپ بے ہوش ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ہوش میں آتے ہی جو نماز رہ گئی اس کی قضا کرنی ہے، وہ تو معاف نہیں ہے۔ یہ تو اللہ معاف کرے اس دور کا برا خیال اور برا فتنہ ہے۔ اللہ غفور و رحیم ہے، چاہے ہم روز نماز نہ پڑھیں، اللہ غفور و رحیم ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، واقعی میں اللہ غفور و رحیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انصاف پسند بھی ہے۔ نماز پڑھنے والے بھی جنت میں جائیں، نماز نہ پڑھنے والے بھی جنت میں جائیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک بندہ وہ ماشاءاللہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ بھی جنت پہ جا رہا ہے بغیر سزا کے، اور ایک بندہ نماز نہ پڑھ گیا، صرف مسلمان ہے، اس کو بھی کوئی سزا نہیں ملتی، کوئی درگت نہیں بنتی ان کی، اور وہ بھی جنت میں جا رہا ہے، تو یہ تو نہیں ہوگا۔ واقعی اللہ غفور و رحیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انصاف پسند بھی ہے۔ تو اس لیے بھائی اپنی نمازوں کا خیال رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور ساتھ ساتھ نماز اچھی پڑھیں، خشوع خضوع والی، جان چھڑانے والی نماز نہیں پڑھنی۔